ऐसी बात है, उन्होंने जब किताब लिखा تو ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے گھر کے لیے کتاب لکھ رہا ہے. کتاب جب لکھ رہے تو اس کو نشر کرنے کے لیے عرب ممالک میں بھی نشر ہوئی ہوگی، اور حتیٰ کہ جیسا کہ ہندوستان تک پہنچی، حتیٰ کہ عالم صاحب کے ہاتھوں تک وہ کتاب پہنچی، تو ان کے نظر میں ساری چیزیں رہی ہوں گی. تو اتنا بڑا کوئی دجل فراڈ تو نہیں کر سکتا ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی غیرت ہے. ان کو بھی معلوم رہا ہوگا کہ میری کتاب کسی بھی محقق کے ہاتھ لگ سکتی ہے. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، آج پھر آپ کی خدمت میں میری حاضری کا مقصد وہی پروگرام جو سفر ہدایت کے نام سے چند قسط آپ کی خدمت میں پہنچائی گئی ہیں، اسی کو آگے بڑھانا ہے، جو حضرت مولانا ابوالکلام سعدی کے ساتھ میں سوال و جواب کی نشست ہوئی تھی. چونکہ بات مکمل نہیں ہوئی تھی، میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی میرا یہ سفر ہدایت کس طرح سے جاری رہا اور کن راہوں سے گزر کر آج میں اس منزل تک پہنچا ہوں. تو عزیز بھائیو، عرض میں یہ کر رہا تھا، مولانا ابوالکلام سعدی صاحب کا سوال یہ تھا کہ آپ کا یہ تحقیقی سفر جو سفر ہدایت کے نام سے کیسے شروع ہوا اور کن مراحل سے گزرتا ہوا یہاں تک پہنچا. تو اسی ضمن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ممبئی کے ادارے میں جہاں میں خدمت انجام دے رہا تھا، وہاں سے میرا یہ سفر شروع ہوتا ہے. بالخصوص اسی ادارے سے دوران تدریس میں ایک مسجد میں جب امامت کے فرائض انجام دینے شروع کیے. امامت چونکہ عرف عام میں ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. پھر وہاں سے میرا یہ سفر شروع ہوا. تو جس تفصیل اور جس واقعے کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اسی ادارے کا یہ واقعہ ہے. اور وہ یہ کہ جب میں وہاں خدمت انجام دے رہا تھا تو جو بچوں کی ہفتہ واری بزم ہوتی ہیں، جس میں طلباء کو تقریر، بیان اور دینی مسائل سے متعلق بتایا جاتا ہے کیسے بیان کرنا چاہیے، یعنی خطاب اور تقریر کی جو مشق و مزاولت کی جاتی ہے، اس کی جو نشست اور بزم کے نام سے ہوتی ہے. تو یہ ہوا کہ یہ ہمارے یہاں، یعنی ہمارے یہاں سے مراد بریلوی مکتبہ فکر میں کیا ہوتا ہے کہ عموماً لوگ ایک ہی موضوع کو پکڑے رہتے ہیں، اور وہ موضوع کیا ہے؟ رد وہابیہ. اور اسی رد وہابیہ کو پکڑ کر کے اور پھر کیا ہے، الٹا سیدھا بیان دیتے ہیں، نہ کوئی دلائل نہ کچھ. یہ مطلب یہ آپسی باتیں، جب کوئی میٹنگ ہوتی تھی، نشست ہوتی تو اس میں آپس میں یہ باتیں ہوتی تھیں. تو یہ ہوا کہ ہر موضوع پہ بچوں کی مشق و مزاولت ہونی چاہیے. مثلا صرف رد وہابیہ ہی نہیں، بلکہ رد وہابیت ہے، رد دیوبندیت ہے، رد قادیانیت ہے، یوں ہی رد رافضیت ہے. تو ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک یہ تعلیمی کوئی نشست تھی، غالباً امتحان آنے والا تھا، تو اسی کو لے کر کے ایک میٹنگ رکھی گئی تھی تعلیم کے تعلق سے. تو جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی تھی تو اس میں جس مقصد کے لیے میٹنگ ہوتی ہے اس پہ کم اور دوسری باتوں پر جب سب لوگ جمع ہوتے تھے تو کچھ نہ کچھ بات نکل آتی تھی. تو پھر اسی پر یہ بات ہونے لگی کہ ہمارے یہاں کیا ہے، بس ایک ہی موضوع کو پکڑ رکھا ہے، خطبہ ہوں یا طلبہ ہوں کوئی بھی ہو، بس ہر کوئی رد وہابیہ کرتا ہے. حالانکہ ہر میدان میں کام کرنے کی ضرورت ہے. مثلا جیسے کہ میں نے عرض کیا، رد قادیانیت ہے، رد وہابیت، رد ناصبیت، رد رافضیت. تو یہ واقعی روافظ کا بھی رد ہونا چاہیے. تو وہاں کے جو صدر مدرس تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بچوں کی
اس کے تعلق سے تیاری کرائی ہے۔ تو اسی نشست میں جب یہ ہوا، اچھا، اور جب بیٹھتے تھے تو فلاں فرقے والے دیکھو ان کے یہاں تبلیغ کا یہ انداز ہے، اس طریقے سے وہ تبلیغ کرتے ہیں، یہ مؤثر طریقہ ہے، اور ہم لوگ کیا ہے نعت شریف اور بیان ہی میں سارا وقت گزار دیتے ہیں، نہ کوئی تبلیغ ہے نہ کچھ ہے، اس طریقے سے کوسا کوسی ہوتی تھی۔ تو یہی سب باتیں چل رہی تھیں۔ تو جو اس ادارے کے اس وقت، جس وقت میں وہاں تدریسی خدمات انجام دے رہا تھا، اور شاید اب بھی وہی شیخ الحدیث ہوں، اس وقت جو شیخ الحدیث صاحب تھے انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا۔ اور واقعہ کیا کہ اغیار دیکھیے دوسرے فرقے والے اپنے اخلاق سے کس طریقے سے اپنے کیا مسلک، اپنے مذہب اور اپنے افکار کی تبلیغ و اشاعت کرتے ہیں، کس طریقے سے وہ نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک بار، چونکہ یہ جس ادارے میں خدمت انجام دے رہا تھا تو وہ کرلا میں پڑتا ہے، اور ممبئی میں رہ کر کے ممبئی خاص جو ہے تو وہ کیا ہے سائن، اور ادھر چلے جائے دادر ہے، محمد علی روڈ، اس کو یہ چونکہ مین ممبئی ہے تو جیسے کرلا میں بیٹھ کر کے کسی کو یہ کہنا ہو محمد علی روڈ کی طرف ادھر جانا ہو تو کہتے ہیں ہم ممبئی جانے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک بار میں ممبئی گیا ہوا تھا، یعنی ادھر کہیں محمد علی روڈ کی طرف بھنڈی بازار، تو کہتے بارش کا موسم تھا، اور ممبئی میں کیا ہے ایک بار کی بارش آتی ہے، تو کہتے ہیں بس میں جا رہا تھا کہ اچانک بارش آ گئی، تو بارش سے بچنے کے لیے دوڑ کر کے میں ایک آفس تھی اس کے نیچے جا کر کے کھڑا ہو گیا، اور جب میں جا کے کھڑا ہوا تیز بارش ہو رہی تھی، تو اندر سے ایک صاحب نکلے اور انہوں نے سلام کیا، اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اور بہت ہی خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے، اور کہا کہ آپ عالم صاحب لگ رہے ہیں، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں، آئیے اندر تشریف رکھیے۔ تو شیخ الحدیث صاحب نے کہا کہ میں نے موقع کو غنیمت سمجھا، باہر چونکہ شیٹیں پڑ رہی تھیں، میں جا کر کے ان کے آفس میں بیٹھ گیا۔ آفس میں بیٹھا تو فوراً انہوں نے چائے منگائی، اور علیک سلیک ہوا، دعا سلام، پھر اس کے بعد چائے منگائی۔ انہوں نے مجھ سے بغیر کسی اپنے نظریات و افکار کے نشر و اشاعت کے تعلق سے گفتگو کرنے کے بجائے شیخ الحدیث صاحب نے کہا کہ انہوں نے مجھے ایک کتاب پیش کیا، اور وہ کتاب تھی ثم اہتدیت۔ انہوں نے بتایا تھا اس وقت کہ وہ کوئی عرب ممالک کے عالم تھے، اس وقت انہوں نے بتایا تھا، اور وہ کیا ہے اہل سنت سے شیعہ ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے وہ کتاب پیش کیا، اس وقت تو میں نے وہاں کھول کے نہیں دیکھا، پھر لے کر کے میں آیا، اور چونکہ بتایا کہ وہ عربی زبان میں کتاب تھی، جیسے کہ نام ہی سے ظاہر ہے ثم اہتدیت، جس کا معنی ہوتا ہے پھر میں راہ یاب ہو گیا، مجھے ہدایت مل گئی، اس کا نام تھا۔ تو کہتے ہیں پھر میں جب لے کر کے آیا، ایک دن اتفاق سے اس کو اٹھایا، پڑھنے لگا، تو اس کتاب میں میں نے پڑھنا شروع کیا، تو انہوں نے کہا کہ میرے اندر تو ہلچل پیدا ہو گئی، اور میرے پائے استقامت میں کیا ہے جنبش آ گئی، اور میں ڈگمگانے لگا، اس لیے کہ اس کتاب میں جتنے حوالے تھے سب اہل سنت کی کتاب کے حوالے تھے۔ وہ بتایا کہ وہ عالم کیا ہے عرب کے تھے، جیسا کہ ان کا میں نام بتا دیتا ہوں، علامہ ڈاکٹر تیجانی سماوی صاحب، یہ اہل سنت تھے، سلسلہ تیجانیہ سے ان کا تعلق تھا، اور اہل طریقت تھے، پیری مریدی والے تھے، اور صاحب استعداد یعنی قابل صاحب علم تھے، پروفیسر تھے۔ تو انہوں نے تحقیق کیا، اب ان کی تحقیق کس طرح شروع ہوئی تو وہ کتاب ثم اہتدیت میں پوری تفصیل موجود ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنی اس کتاب کا ذکر کیا، اور کہا جب میں نے پڑھا تو وہاں ایک بھی حوالہ شیعہ کتاب کا نہیں، بلکہ سارے حوالے اہل سنت کی کتابوں سے تھے، اور خاص کر انہوں نے جو بالخصوص ذکر کیا تاریخ طبری کا، کہ اس میں ایک طرف سے تاریخ طبری کے حوالے، سب اہل سنت کتابوں کے حوالے۔ تو شیخ الحدیث صاحب نے کہا کہ اسے پڑھ کر میرے اندر ہلچل مچ گئی، اور میرے پائے استقامت جنبش آ گئی، میں ڈگمگانے لگا۔ تو کہتے میں گھبرا کے اس وقت، یعنی جب میں وہاں پڑھا رہا تو اس وقت جو شیخ الحدیث صاحب تھے انہوں نے اپنا جو واقعہ بیان کیا جس زمانے کا، تو اس زمانے میں اس ادارے کے شیخ الحدیث
دوسرے عالم صاحب تھے جن کا نام انہوں نے غالباً غلام جیلانی بتایا تھا کہ وہ شیخ الحدیث تھے. تو میں گھبرا کے دوڑ کر کے حضرت کے پاس پہنچا اور جا کر کے بتایا کہ حضرت یہ کتاب ہے، اور اس کتاب میں ایک اہل سنت کے عالم سے شیعہ ہو گئے تھے، پھر انہوں نے شیعیت کو قبول کرنے کی اپنی پوری داستان اس میں لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے جو حوالے دیے ہیں وہ سارے حوالے اہل سنت کی کتابوں کے ہیں، خاص کر تاریخ طبری. تو کہا جب میں نے حضرت کو کتاب پیش کیا تو حضرت نے میری مدد فرمائی. اور مدد کیا؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو روافظ ہوتے ہیں یہ بڑے ہوشیار، بڑے چالاک اور بڑے چال باز اور یعنی بڑے مکار ہوتے ہیں، یہ بہت دھوکہ دیتے ہیں. یہ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ طبری دو ہیں، ایک طبری اہل سنت میں ہے اور ایک طبری اہل تشیع میں، یعنی رافضیوں میں ایک طبری ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی حوالہ دیا ہے وہ جو شیعہ طبری تھا اس کے حوالے دیے ہیں. تو جب حضرت نے اس بات کا خلاصہ کیا تب میں جا کر کے میرے اندر جو شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے وہ شکوک و شبہات دور ہو گئے، اور پھر مجھے اطمینان ہوا. پھر میں نے اس کتاب کو اٹھا کر کے رکھ دیا. تو انہوں نے جب یہ کہا تو چونکہ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ جو وہاں کے صدر مدرس تھے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہاں آپ ہر مدرس کو ایک موضوع کا انتخاب کر لیں اور اسی موضوع کو لے کر بچوں کی تیاری کرائے. تو میں نے کہا کہ یہ تو موقع غنیمت ہے، اب مجھے تیاری کرانے کے لیے بہترین موقع ہے کہ اس کتاب کو حاصل کیا جائے کہ کس طریقے سے شیعہ عالم نے دھوکہ دیا ہے، فراڈ کیا ہے، اور کس طرح سے جھوٹ بول کر کے کیا نام ہے اہل سنت کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کیا ہے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ کتاب ہم کو مل جائے گی، پھر ہم بچوں کو دکھائیں گے کہ دیکھیں یہ روافظ ایسے ہوتے ہیں. حوالہ دیا ہے اپنی کتاب کا، کو منسوب کر دیا ہے اہل سنت کی طرف. تو ہم کو جو شیعوں کا جو فراڈ ہوتا ہے، ان کا دھوکہ ہوتا ہے، اس کو بتا کر کے بچوں کی ہمیں تیاری کرانے کا موقع ملے گا، اور بچے بھی بیان کریں گے اس کو، اس طریقے سے شیعوں کا رد ہوگا. لیکن ایک چیز جو تھی وہ کیا نام ہے میرے اندر خلجان پیدا کر رہی تھی، وہ کھٹک رہی تھی، وہ یہ کہ یار وہ عرب کے عالم دین ہیں، اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے جب کتاب لکھا تو ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے گھر کے لیے کتاب لکھ رہا ہے. کتاب جب لکھ رہے تو اس کو نشر کرنے کے لیے عرب ممالک میں بھی نشر ہوئی ہوگی، اور حتیٰ کہ جیسا کہ ہندوستان تک پہنچی، حتیٰ کہ عالم صاحب کے ہاتھوں تک وہ کتاب پہنچی، تو ان کے نظر میں یہ ساری چیزیں رہی ہوں گی. تو اتنا بڑا کوئی دجل فراڈ تو نہیں کر سکتا ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی غیرت ہے. ان کو بھی معلوم رہا ہوگا کہ میری کتاب کسی بھی محقق کے ہاتھ لگ سکتی ہے، لہذا اگر میرا فراڈ پکڑ لیا گیا تو کس قدر ذلت و رسوائی ہوگی. تو میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ واقعی انہوں نے اتنا بڑا فراڈ کیا ہوگا. تو ایک تو یہ کہ چلو ٹھیک ہے اگر کیا ہوگا فراڈ، جب تو ہمیں ان کے فراڈ کو بیان کرنے کا موقع ملے گا، اور اگر نہیں گئے تو کم از کم حقیقت تو پتہ چل جائے گی. بہرحال تو میں سوچا کہ مجھے وہ کتاب حاصل کرنا ہے. اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اہل تشیع کی کتابوں کو میں نے کب ہاتھ لگایا. تو اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ جب وہ گفتگو ہوئی اور جب میں نے وہ ساری باتیں رکھی تو مجھ پر فوراً شیعت کا الزام لگا دیا کہ اچھا تم نے شیعوں کی کتابیں پڑھ رکھی ہیں. تو اس وقت میں بھی کیا جو شیعوں کے اصل مصادر ہیں میں نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، چونکہ شیخ الحدیث صاحب نے ایک کنورٹڈ عالم جو تھے، یعنی اہل سنت سے شیعہ ہو گئے تھے، ڈاکٹر تیجانی سوامی صاحب، آج بھی ان کی کتاب موجود ہے اور وہ عالم بھی شاید ابھی باحیات ہیں. ان کی کتاب بہت ہے ثم اهتدیت، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جس میں انہوں نے خاص کر ثم اهتدیت میں اپنی تحقیق اور ریسرچ کے بارے میں اور اپنی ہدایت کے بارے میں پوری تفصیل کو درج کیا ہے. تو بہرحال میں نے سوچا کہ مجھے وہ کتاب کسی بھی طریقے سے حاصل کرنا ہے. تو اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ میں ادھر بھنڈی بازار کی طرف، ممبئی کی طرف گیا. میں بھی گیا چونکہ بھنڈی بازار میں جو دینی کتابوں کے کتب خانے ادھر ہی ہیں. میں گیا وہاں ہر ایک کتب خانے پہ جا کر کے میں نے پوچھا کہ بھائی مجھے ثم اهتدیت کتاب چاہیے، لیکن کوئی اس کا نام ہی نہیں جان رہا تھا. بھائی یہ کون کتاب ہے مجھے تو نہیں پتہ. بہرحال سارے کتب خانوں پہ تلاش کیا، کہیں نہیں ملی. تو ایک دیوبندی عالم جو وہیں بھنڈی بازار میں فٹ پاتھ پہ
کتابوں کا ایک بک اسٹال لگاتے ہیں، کتابوں کی دکان لگاتے ہیں، تو وہ چہرے مورے سے عالم لگ رہے تھے، اور عالم ہے بھی، ان کا نام عبدالسلام قاسمی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ عالم ہے، ان کو پتہ ہوگا، یہ بتائیں گے، چلو ان سے پوچھو کہ وہ کتاب کہاں ملے گی۔ میں نے جا کر ان سے پوچھا کہ بھائی وہ کتاب ثم اهتدیت کہاں پہ ملے گی؟ یہاں سارے کتب خانوں پہ پوچھا، کہیں نہیں ملی۔ تو یہ نام سن کے ان کے پیشانی پہ تھوڑا بل آیا اور تھوڑا چہرے کو بگاڑ کر کے کہا کہ کیا کرو گے، وہ کتاب کیا کرو گے؟ میں نے کہا ارے کسی نے اس کا تعارف کرایا ہے، ذرا مجھے پڑھنا ہے اسے۔ بولے اچھا وہی کتاب جو ایک شیعہ عالم تھے اور پھر کیا نام ہے شیعہ سے سنیت کی طرف مائل ہو گئے تھے اور پھر سنی ہو گئے تھے، یعنی شیعہ سے سنی ہو گئے تھے۔ تو جب میں نے یہ سنا تو میرے تعجب کی کوئی حد نہ رہی کہ میں نے کہا کہ یار انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ وہ اہل سنت سے شیعہ ہو گئے تھے، یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ اچھا وہی عالم جو شیعہ سے سنی ہو گئے تھے۔ حالانکہ ان کے چہرے کے جغرافیے سے میں نے پتہ لگا لیا کہ یہ جناب بتانا نہیں چاہتے ہیں، ان کو حقیقت کا پتہ ہے۔ چونکہ اور بھی کچھ لوگ وہاں پہ کھڑے تھے تو میں نے محسوس کیا کہ اگر یہ کہہ دیتے کہ وہی جو سنی سے شیعہ ہو گئے تھے تو شاید یہ بات کیا دوسرے کھڑے لوگوں کے لیے ان کے مصلحت کے خلاف تھا اس طرح بات کا کہنا، تو انہوں نے الٹ دیا کہ اچھا وہی عالم جو شیعہ سے سنی ہو گئے تھے۔ تو میں نے کہا یار ایک عالم ہے، قاسمی ان کے نام کے ساتھ لگا ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے، جبہ کبا ہے، اور اتنا بڑا جھوٹ جو کہ چھپنے والا نہیں ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا، بہرحال ان سے میں نے کچھ کہا نہیں، میں نے کہا چلو کسی بھی طریقے سے ایڈریس پوچھ لو۔ میں نے کہا ہاں وہی کتاب۔ بولے یہاں نہیں ملے گی، وہ ادھر چلے جاؤ، بولے کہ ادھر مغل مسجد ہے، اس کے سامنے ایک حیدری کتب خانہ ہے، وہاں جا کر کے ملے گی۔ جب انہوں نے یہ کہا تو میرے تعجب کی اور بھی کوئی انتہا نہ رہی کہ یار یہ عجیب آدمی ہے۔ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا وہی عالم جو شیعہ سے سنی ہو گئے تھے، تو ظاہر سی بات ہے جو عالم شیعیت سے سنیت کی طرف مائل ہوا ہوگا، شیعہ سے سنی ہوا ہوگا، تو وہ تو یہی دکھائے گا کہ میں نے شیعیت کو کیوں چھوڑا، اس کے اندر کیا خرابیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں، اور اہل سنت مذہب کی تعریف کیا ہوگا، اس کی تائید کیا ہوگا۔ تو وہ کتاب تو اہل سنت کے کتب خانے پہ ملنے چاہیے، نہ کہ شیعہ کے کتب خانے پہ۔ تو مجھے بہت تعجب ہوا کہ یار یہ داڑھی ٹوپی لگا کر کے عالم کہلانے والے اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، اس طریقے سے انہوں نے قوم کو کس قدر دھوکہ دیا ہوگا۔ بہرحال میں نے ایڈریس پوچھا اور پھر جو ہے میں گیا کتب خانے تک پہنچا۔ تو جب وہاں پہنچا تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ جس ادارے میں خدمت انجام دیتا تھا وہاں کے شیخ الحدیث صاحب نے یہ بتایا کہ کس قدر دوسرے فرقے کے لوگ با اخلاق ہوتے ہیں، ان کے اخلاق میں کتنی وسعت ہوتی ہے اور کتنے کشادہ ظرف ہوتے ہیں۔ انہوں نے بڑی تعریف اس وقت کیا تھا کہ ایسے ہوتے ہیں۔ تو جب میں ان کی دکان پہ پہنچا، چونکہ میری جو بھی وضاقت تھی اہل سنت کے ایک مولوی کی تھی، کرتا پاجامہ وہی ٹوپی، تو میں جیسے ان کی دکان پہ پہنچا تو جیسا کہ انہوں نے بیان کیا تھا یقیناً میں انہیں ایسے ہی پایا۔ جب میں پہنچا تو انہوں نے کہا بھائی آپ عالم رکھتے ہیں، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں، آپ اندر تشریف لے آئیے، آپ کو جو کتاب ضرورت تھی ہم پیش کرتے ہیں۔ آپ گیا، بولیے فرمائیے کیا؟ میں نے کہا بھائی مجھے ایک کتاب ثم اهتدیت نام سنا ہے، وہ مجھے چاہیے۔ تو ان کا دیکھیے یہاں پہ ثم اهتدیت جو عربی میں چھپی ہے، عربی میں تو یہاں لوگ عربی پڑھنے والے ہیں ہی نہیں، تو عربی میں تو نہیں، البتہ اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ تو ترجمہ مجھے راستہ مل گیا کے نام سے اس کا ترجمہ ہوا ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے شاید علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا، ان کا ترجمہ مل سکتا ہے، عربی اصل کتاب نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی بہرحال کسی بھی طریقے سے کوشش کیجئے، ترجمہ والے بھی دے دیجئے، اور عربی اگر کہیں سے آپ فراہم کرا سکتے ہیں تو عربی کتاب بھی مجھے مہیا کرا دیجئے، کیونکہ مجھے کچھ تحقیق کرنی ہے، اور ترجمے پہ ہم اعتماد بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ مترجم پتہ نہیں کہ مصنف نے کچھ کہا ہو، انہوں نے کچھ لکھ دیا ہو۔ تو کہا ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو ہم ابھی آپ کو ترجمہ والی دے سکتے ہیں، ہم پوری کوشش کریں گے کہ اصل کتاب بھی ہم آپ تک پہنچا دیں۔ تم کہا ٹھیک ہے ابھی جو ہے آپ دے دیجئے۔ تو انہوں نے وہ کتاب دیا، اور اس کے علاوہ بھی تیجانی سماوی صاحب کی اور بھی کئی کتابیں تھیں، جیسے کہ فاسألوا اہل الذکر، اور جیسے کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، اور ایک کتاب ہے علمیہ جمعرات، اور اسی طریقے سے ایک کتاب شیعی اہل سنت ہیں۔ تو وہ کنورٹڈ عالم تھے، وہ شیعہ نہیں تھے، انہوں نے شیعہ ہونے کے بعد یہ کتابیں لکھی تھیں۔ تو انہوں نے اتنی کتابیں پیش کیا۔ بہرحال میں لے کر کے آیا، سب سے پہلے میں نے اس ترجمے کو پڑھنا شروع کیا،
2 یا 3 دن کے اندر میں نے اس پوری کتاب کو پڑھ لیا، چونکہ ذمہ داریاں تھیں، پڑھانا بھی تھا اور بھی مسجد میں خدمت انجام دیتا تھا، تو اپنی ذمہ داریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا کر کے میں 2 یا 3 دن میں پوری کتاب کو پڑھ لیا۔ مگر مجھے اطمینان نہیں تھا ترجمے پر کہ پتہ نہیں مترجم نے مصنف کی کون سی بات کو کس انداز میں پیش کیا ہو۔ بہرحال ان سے میں نے رابطہ کیا کہ بھائی مجھے اصل کتاب چاہیے، کیسے بھی کہیں سے مجھے وہ اصل کتاب کا انتظام کرا کے دیجیے۔ بہرحال انہوں نے ایک نسخہ مجھے، اصل کتاب یعنی عربی نسخہ بھی مجھے پیش کیا، اور پھر میں نے اس عربی نسخے کو یعنی ترجمہ کو عربی نسخے سے ملایا، اور ترجمہ جو ہے بالکل میں نے یعنی ایک دم ہر بہر لفظی ترجمہ تو نہیں لیکن مفہوم اعتبار سے کوئی خرابی نہیں تھی، جو مصنف کی مراد تھی انہوں نے وہی ترجمہ کیا تھا۔ اور پھر میں نے کہا کہ بھائی انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ اس میں جو طبری کے حوالے ہیں وہ شیعہ عالم ہیں، اور انہوں نے اہل سنت کو بتا کر کے حوالے دیا ہے، تو میں نے دیکھا تو اس میں جو کتاب طبری کے حوالے تھے، تو جو اہل سنت کی تاریخ طبری ہے، تاریخ الامم والملوک علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی، اس کتاب کو میں نے ڈاؤن لوڈ کیا، اور پھر کیا ہے ایک چیز کو سارے حوالے کو میں نے ملایا، سارے حوالے بالکل صحیح نکلے۔ یعنی ایسا نہیں کہ میں نے ترجمے پہ اکتفا کیا ہو، اصل کتاب ان کی منگائی اور پھر انہوں نے جو حوالے دیے تھے میں نے تاریخ طبری کو ڈاؤن لوڈ کر اس کو سارے حوالے ملائے، اور جو دیگر کتابیں تھیں کچھ مجھے نہیں اس وقت دستیاب ہو پائیں، بیشتر کتابوں کے حوالوں کو میں نے ملایا، بالکل میں نے صحیح پایا، کوئی حوالے میں کوئی ہیرا پھیری انہوں نے نہیں کیا تھا، اور بہت ہی دیانتداری کے ساتھ انہوں نے حوالے دیے اور لکھا تھا۔ تو پھر جیسے کہ انہوں نے کہا، بتایا تھا کہ میں نے پڑھا تو میرے قدموں سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی، ہلچل پیدا ہو گئی۔ تو بہرحال اس وقت چونکہ میرے بھی جو عقائد و نظریات تھے سراسر اس میں جہازی باتیں اس میں اس کے خلاف تھیں، لیکن بہرحال کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو بغیر کسی حوالے کے ہو۔ تو اس کو پھر انہوں نے اور بھی کتابیں دیا، ان کتابوں کو بھی پڑھا، اور ہر کتاب کے جتنے بھی حوالے تھے میں نے پوری کوشش کیا کہ ان کتابوں کے حوالوں کو اصل کتابوں سے ملایا جائے، جہاں تک میں نے ملایا سارے حوالے میں نے درست پایا۔ تو اس طریقے سے میں نے شیعہ کتابوں کا مطالعہ شروع کیا، اور پھر جو ہے اچھا تو میں کہہ رہا تھا کہ جب وہاں ادارے میں کوئی میٹنگ ہوتی تھی تو اس میں اصل موضوع پہ گفتگو کم، ادھر ادھر کی باتوں پہ زیادہ۔ تو یہ جو دیکھیے کہ یہ ایک اور واقعہ یاد آ گیا، وہ جو گرچہ ہمارے اس سے زیادہ تعلق نہیں رکھتا ہے، لیکن مولوی حضرات کے اندر جو ایک تکبر ہوتا ہے، غرور و گھمنڈ ہوتا ہے اپنے علم کو لے کر، تو اس کو ایک واقعہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جبکہ تکبر اور غرور سے اللہ کی پناہ، یہ علم تو خدا کی اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہوتا ہے، اس پہ بندے کو کوئی غرور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بار ایسے ہی ایک میٹنگ ہو رہی تھی تو سارے اساتذہ جمع تھے، اور ان میں کیا ہے عمر کے اعتبار سے کافی عمر والے تھے، سفید ریش بزرگ اساتذہ بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ تو اس مدرسے کے جو صدر شعبہ افتاء تھے، وہ تنہا مفتی صاحب ہیں، اب وہ صدر شعبہ افتاء ہیں، وہ پتہ نہیں کون سے مفتیان کرام کے صدر ہیں، وہی تنہا کیا ہے وہ صدر بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ وہ صدر شعبہ افتاء مفتی صاحب وہ تھوڑا تاخیر سے تشریف لائے، تو جو اساتذہ تھے وہ جب تشریف لائے تو سب اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، سب بیٹھے رہے تو میں بھی بیٹھا رہا، اور چونکہ وہ صدر شعبہ افتاء تھے اور سید صاحب بھی کہلاتے ہیں، تو ان کی آمد پر کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ تو غصے کا یہ عالم تھا کہ ایک سفید ریش عالم تھے، نام میں نہیں لینا چاہتا، تو ان کو انہوں نے نشانہ بنایا، کسی اور پہ تو نہیں، لیکن اپنا غصہ سارا ان پہ نکالا، اور ایسا لگا کہ آ کر کے کوئی بم پھوٹ گیا ہے، اتنا چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور یعنی اپنے علم و فضل کو لے کر کے پھر اس میں کہ ایک فقیہ کی شان کیا ہوتی ہے، مفتی کی شان کیا ہوتی ہے، عالم کی شان کیا ہوتی ہے، تم لوگ جاہل ہو، کیا ہو وہ، جبکہ وہ سفید ریش تھے، عمر میں ان سے کہیں کافی فرق تھا عمر میں، ان کو جو منہ میں آیا سخت و سست انہوں نے کہا، سارے اساتذہ سر کو جھکائے بیٹھے، ہر کوئی یہ سوچ رہا بھائی کہ یہ کیا انہونی پیش آ گئی، صاحب خاموش، اور ان کو تقریباً 10 منٹ تک وہ برستے رہے غصے کے عالم میں، اور پھر کیا ہے وہ برس کر کے غصہ کو نکال کر کے پھر بھاگتے ہوئے چلے گئے اپنے دارالفتاء میں۔
پھر وہاں پہ گئے، وہاں بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، پھر وہاں سے مارے غصے میں تاب نہ لا کے ایک حدیث شریف پڑھنے لگے، تو اس قدر غصے میں بھرے ہوئے تھے کہ وہ حدیث شریف کے الفاظ بھی ان کے منہ سے برابر نہیں نکل رہے تھے، اور وہ حدیث وہی جس میں فقہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جو باغی شام معاویہ ابن ابی سفیان سے مروی ہے، اور وہ کیا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ تو یہ حدیث پڑھ رہے تھے، اس حدیث کے الفاظ مارے غصے کے زبان سے صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ اس واقعوں کو دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یار یہ علماء ایسے ہوتے ہیں، اتنا ان کے اندر تکبر، اتنا نفس پرستی، ان کا نفس کتنا موٹا ہو گیا ہے کہ بھائی آپس کے لوگ ہیں، اسٹاف کے لوگ ہیں، جن کے ساتھ ہمیشہ کیا ہے ملنا جلنا رہتا ہے، بھائی آپس کے اسٹاف میں سے اگر کوئی بر وقت آپ کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑا ہوا تو اس قدر، حالانکہ خود نبی کریم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ جس شخص کی خواہش یہ ہو کہ میری آمد پر دوسرے لوگ کھڑے رہیں، کھڑے ہو کر میرا احترام کریں، میں بیٹھا رہوں وہ میرے سامنے کھڑے رہیں، جس کی یہ خواہش ہو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ حدیث بھی مجھے یاد آئی، پھر مجھے بہت تعجب ہوا کہ یار یہ ہیں علماء کہ اگر بر وقت ان کے تعظیم کے واسطے کوئی کھڑا نہ ہو تو اس قدر غصہ، کیا یہی اخلاق رسول ہے؟ کیا ہی رسول اللہ کی تعلیمات ہیں؟ تو یہ ہوتے ہیں مفتیان کرام، یہ کیا ہے ان کے اندر اتنا تکبر ہوتا ہے، غرور اور گھمنڈ۔ بہرحال تو انہوں نے جو کتاب کو بتایا تھا، میں نے حقیقت پھر اس کتاب کے ذریعے اور بھی بہت ساری کتابوں اس میں نام آیا، میں نے کوشش کیا کہ جتنے حوالے دیے گئے تھے ان سب کتابوں کو میں نے ڈاؤن لوڈ کیا اور میں نے تحقیق کیا، اور کسی بھی کتاب کو صرف مصنف پر بھروسہ کر کے تکیہ کر کے میں نے نہیں پڑھا، بلکہ پڑھنے کے بعد جتنے بھی حوالے دی گئے تھے میں نے کتابوں کو حتی الامکان کوشش کر کے جو مل سکی، اور یا کہ جو موبائل سے ڈاؤن لوڈ کر کے سارے حوالے میں نے تلاش کیا، تو سارے حوالے تقریباً جتنے حوالے تھے سب صحیح نکلے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے، اور ادھر اس سے پہلے بھی اہل سنت کی کتب سے بہت ساری چیزیں، حقیقتیں روشن ہو چکی تھیں، اس طریقے سے پھر میں نے شیعہ کتب کا مطالعہ شروع کیا، اور پھر میں کیا ہے میرے سامنے بہت سارے حقائق جو اب تک کیا ہے میری نظروں سے اوجھل تھے وہ سامنے آئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید گفتگو آئندہ کی ویڈیو میں۔ آج کے لیے بس اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مالک و مولا ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔